وہ کس نے دیا ہے مولا کو؟ اللہ نے. علی کو اللہ نے علی بنایا ہے. اور علی کا معنی ہے جوان دوستو عزیزان گرامی اعلیٰ، برتر، افضل. اعلیٰ، افضل، برتر. تکرار کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو اس جشن کے توسط سے یاد ہو جائے معنی. اعلیٰ، افضل، برتر. علی کے معنی ہے کہتا رہتا ہوں علی کا کعبے میں آنا بھی علی ہے، علی کی پہلی مسکراہٹ بھی علی ہے، علی کا رسول کے ہاتھوں پہ آ کر اپنی نگاہ کو وجہ نبوت پہ دوڑانا بھی علی ہے. بھائی سامعین محترم توجہات کا طالب ہوں، علی کا پروان چڑھنا بھی علی ہے، علی کا ٹہلنا بھی علی ہے، علی کا چلنا بھی علی ہے، علی کی عبادت بھی علی ہے، علی کا مسجد میں آنا بھی علی ہے، علی کا نماز پڑھنا بھی علی ہے، علی کا میدان جنگ میں آنا بھی علی ہے، علی کا تلوار اٹھانا بھی علی ہے، علی کا ذوالفقار ہاتھوں میں پکڑنا بھی علی ہے، علی کا مرحب کو پچھاڑنا بھی علی ہے، علی کا در خیبر کو اکھاڑنا بھی علی ہے. اور اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو جملہ محسوس کیجئے گا، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی بیٹیاں بھی علی، علی کا بابا بھی علی، علی کی اماں بھی علی، علی کا رسول بھی علی، علی کا اللہ بھی افضل و اعلیٰ. آئے میرے ساتھ چلے محضر پیغمبر میں. میں مقرر کر دے رہا بھائی، میری اردو کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرائکی میں شروع ہو جائے. ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں. توجہ میرے ساتھ رہے. میں نے کیا عرض کیا؟ علی کے معنی افضل، علی کے معنی اعلیٰ. جب میں خواہش کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور خواہش کا احترام کر رہا ہوں، علی کے معنی افضل، علی کے معنی اعلیٰ. اور علی کو یہ نام کس نے دیا؟ نہ کسی ملک نے، نہ کسی جن نے، نہ دنیا، بلکہ کائنات کے کریم پروردگار نے علی کو یہ نام دیا ہے. علی کے مختلف نام تھے، رسول اللہ نے بھی دیا، جناب فاطمہ نے بھی دیا، فاطمہ بنت اسد نے بھی دیا، لیکن اللہ نے کون سا نام دیا؟ بھائی سامعین محترم توجہ فرمائیے گا. علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی افضل، علی کے معنی برتر. تو علی کا 13 رجب کو کعبے میں آنا کائنات میں کسی کا امام نہیں ہے جو کعبے میں آیا ہو. فقط اور فقط تیرا اور میرا امام ہے جو اللہ کے گھر سے آیا. اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں برادران اسلامی اہل سنت میں بلکہ عالم اسلام نے بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں میں سوچتا رہ گیا کہ آخر علی کعبے میں کیوں آئے. بالآخر سوچ کر میں اس نتیجے تک پہنچا کب؟ جب فاطمہ کا عقد علی ابن ابی طالب سے ہوا مجھے پتہ چل گیا علی کعبے میں کیوں آئے. جب بیٹی نبی کے گھر کی تھی، اللہ چاہتا ہے ابو طالب کا بیٹا میرے گھر سے ہونا. غور فرمانا بھئی احباب، علی کا 13 رجب کو کعبے میں علی والے مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا اور میرا امام کعبے سے دنیا میں آیا. کیوں؟ لوگوں کی ولادت میں خباثت ہوتی ہے، علی کی ولادت میں طہارت ہے. اور کہتا رہتا ہوں اگر کسی کا شیعہ سنی احباب عازم صبر رہنا، اگر کسی کا شجرہ معلوم کرنا ہو، اس کا جی میل ای میل ایڈریس معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا گھر گلی محلہ پتے کرنے کی ضرورت نہیں. بس پیغمبر اعظم نے ایک کلیہ دیا تھا، یا علی محبک الا طیب الولادہ ومبغضک الا خبیث الولادہ. اگر کسی کا شجرہ معلوم کرنا ہو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا. اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھنا حلالی ہے، اگر پریشانی نمودار ہو سمجھ لینا اس کی ماں کا کردار تھی. آپ جیتے رہے.
نیک ہے یا اس کی ماں بد کردار ہے، تو پھر اس کا گلی محلہ، اس کا گیٹ نمبر، گلی نمبر، اس کا ای میل، جی میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے سامنے علی کے فضائل شروع کر دینا، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئے سمجھ لینا حلالی ہے، اگر چہرے پہ بٹ پوڑ پہ منن سمجھے گی ماں کا کردار ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا چلو ایک جملہ سرائکی میں کہہ دو جن تک نہیں پہنچا، آخری منزل تک توجہ، یہ جملہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کی محبت نے تقاضا کیا۔ عربوں نے ایک سانپ پالا ہوا تھا جسے کہتے تھے معیار الولد، نومولود جب بھی دنیا میں آتا یہ سامنے لے آتے، جو بچہ ڈر جاتا، کانپتا، تھر تھراتا، توجہ، یہ سمجھتے کہ اس کی ماں، اگر وہ مانوس ہونے لگ جاتا سمجھ لیتے اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے۔ جب علی ابن ابی طالب دنیا میں تشریف لے آئے اور اس سانپ کو مولا کے پنگھوڑے کے ساتھ لایا گیا، توجہ فرمائی گا، جو لطف لیجئے گا بھائی احباب، مولا علی ابن ابی طالب نے کیا کیا، ایک ہاتھ سانپ کے ایک جبڑے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ، بلکہ میں یوں کہہ دوں ید اللہ ہاتھ ایک جبڑے میں گیا، دوسرا ہاتھ دوسرے جبڑے میں گیا، علی مولا نے اچھل کر دو ٹکڑے کیے، حیران ہوئے عرب، پریشان ہوئے عرب، اور آگے عرض کرنے لگے اللہ کا نبی دے آپ کے بھائی نے کیا کر دیا، ہم تو چیک کرتے تھے اس کے ذریعے حلالی کون حرامی کون۔ پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد سانپ میں یار الولد نہیں، میرا بھائی علی میں یار الولد۔ سلامت نعرہ رسالت، حدیث ہے، میں حدیث پڑھ لیا، لا محبک الا طیب الولادہ ومبغضک الا خبیث الولادہ۔ توجہ فرمائے بھائی عزیز، ایک تو میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں علی کا، سن، علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق پڑھتی نظر آتی ہے۔ آئے علی کا قصیدہ پیغمبر اعظم سے نہ سنیں، بلکہ قصیدہ نہیں، قصیدے، قصائد، فضائل، شان سنتے ہیں، کس سے؟ زبان وحی سے، پیغمبر اعظم علی کے۔ آج ایک ادنا سا طالب علم مومنین کی خدمت میں علی کے فضائل برگزار کر رہا ہے، وہاں صحابہ کی سب تھی، پیغمبر تھے، کبھی فرماتے تھے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، غور فرمانا آخری بندے تک، یا علی میں نے ایک ساتھ کیڑا کیڑا بندہ جاگتا بیٹھے تے بیدار بیٹھے، کیڑا بندے سمگے تے کیڑا فضائل علی دا لطف گندا بیٹھے، کیڑے محبت علی دیا لوریاں دے بھی جھولتا بیٹھے، کتنی فرمایا یا علی محبک الا طیب الولادہ۔ چلو شروع اس حدیث سے کر دیتا ہوں، کبھی یوں قصیدہ پڑھا یا علی محبک الا طیب الولادہ ومبغضک الا خبیث الولادہ، تو کبھی فرمایا یا علی انت خلیفتی و وصیی، کبھی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کبھی فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، کبھی فرمایا یا علی انت صراط المستقیم، تو کبھی علی کا قصیدہ پڑھ کے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو عربی سمجھتے ہو، جو نہیں سمجھتے تو ترجمہ کر لیتا ہوں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آئے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، حضرت موسیٰ نے مانگا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حضرت موسیٰ نے مانگا میرا اللہ، میرا شرع، جو صاحبان فام بیٹھے ہیں سمجھنا بھائی جملوں کو، قرآنی آیات سے ثابت کرنا چلا ہوں علی کی ولایت و خلافت۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ
کر دے، میرا امر آسان کر دے، میری زبان کی گنہوں کو کھول دے۔ آواز پروردگار آئی، آئے موسیٰ ہم نے تیری التجا کو سن لیا اور ہم نے ہارون کے ذریعے تیرا شرح صدر بھی کر دیا، امر بھی آسان کر دیا، زبان کی گنہوں کو بھی کھول دیا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، اللہ نے عطا کیا، اللہ کے رسول نے مانگا نہیں کیا، عطا کر کے فرمایا علم نشرح لک صدرک، آئے میرا حبیب ہم نے علی کے ذریعے تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ ماشاءاللہ اب سب میرے ساتھ عازم سفر ہیں۔ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، ادھر علی کا نام آتا ہے، ادھر مسکراہٹ آپ کے چہروں کا بوسہ لیتی ہے۔ توجہ، کبھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو کبھی فرمایا یا علی انت خلیفتی ووسی وصاحب لوائی، کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو کبھی علی کا قصیدہ پڑھ کے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، تو کبھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، شیعہ سنی احباب دنیا میں کسی کا امام نہیں ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ امام عطا کیا، دیکھو علی کے چہرے کی طرف، عبادت اللہ کی ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلی گالی دی سمجھدار کو، یا رسول اللہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ ظاہراً علی کو نہیں پائیں گے، توجہ، علی کو نہیں پائیں گے، وہ لوگ تو اس عبادت سے محروم نہیں رہیں گے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الذکر علی عبادہ، میرے بھائی علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کبھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کبھی فرمایا الذکر علی عبادہ، کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علی وہ امام ہے کہ جس کا قصیدہ خوان رسول اللہ نظر آتا ہے، علی وہ امام ہے کہ جس کا قصیدہ خوان کبھی ابو ذر، کبھی میسن، کبھی ماشاءاللہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے، بس چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، پہلے بھی ممبر مجھے بڑی دیر سے ملا ہے لیکن آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ آخری بندے تک۔ بھائی کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، تو کبھی فرمایا کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ حدیثیں اور قصیدے علی کے پیغمبر کی زبانی آپ کے بچے یاد کر لیں۔ کبھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کبھی فرمایا محبت علی عنوان صحیفۃ المؤمن، تو کبھی فرمایا علی کے متعلق لأوتین رایۃ خدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ جو صاحبان تاریخ، صاحبان عقل و دانش تشریف فرمائیں، دعوت فکر دیتا ہوں، مقام خیبر میں فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا تو اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور فقط وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ بھائی سامعین محترم توجہ، ہاتھ کا طالب ہو، توجہ فرمانا، پوری کائنات نے دیکھا مقام خیبر پر رسول اللہ نے اللہ کی مرضی سے وہ علم علی مولا کے حوالے کر کے دنیا پر اعیاں اور واضح کر دیا۔ علی مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول علی سے اللہ اکبر۔ تو کبھی فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کبھی فرمایا احب اللہ من احب علی، توجہ توجہ، کبھی فرمایا الحق مع علی
کی وضاحت ایسے کرتا رہتا ہوں جوان دوستو توجہ، قرآن علم ہے تو علی عالم ہے، اور علی جیسا عالم اور معلم قرآن کائنات میں ہے کوئی نہیں، کیونکہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات میں ہی ہیں۔ علی بھی چاہتا ہے، علی جانتا ہے کون سی آیت سفر میں اتری، کون سی حضر میں اتری، توجہ، کون سی آیت پہاڑ پہ اتری، کون سی آیت خشکی پہ اتری، کون سی آیت دریاؤں کے متعلق، کون سی آیت پرندوں کے متعلق، سامنے ہوئے یا جاگنے بیٹھے ہوئے، علی عالم، قرآن علم، قرآن حکم ہے تو علی حاکم ہے، قرآن حکمت ہے تو علی حکیم ہے، قرآن نور ہے تو علی نور علی نور ہے، قرآن عزت ہے تو علی معزز ہے، قرآن امانت ہے تو علی امین ہے، قرآن موعظہ ہے تو علی واعظ ہے، سر اٹھانا آخری بندے تک، قرآن ہدایت ہے تو علی ہادی ہے، قرآن صداقت ہے تو علی صادق ہے، قرآن نور تو علی نور علی نور، قرآن علم تو علی عالم، قرآن عدل تو علی عادل، قرآن امانت تو علی امین، قرآن صداقت تو علی صادق، قرآن حکمت تو علی حکیم، قرآن حکم تو علی حاکم۔ عزیزان گرامی، قبلہ محمد یار نجفی فرمایا کرتے تھے قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتابی شکل میں ہوتے تو قرآن۔ ہے نہیں بھائی، بڑی قسمت والے ہیں آپ، علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ ہر کسی کو علی کا ذکر سننا نصیب نہیں ہوتا، اسے نصیب ہوتا ہے جس کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بغض علی بہت بڑی بیماری ہے، خدا کرے ہر بیماری کا علاج ہے، بغض اہل بیت کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ اہل سنت بھائیوں کے لوگ کہتے ہیں علی کے متعلق کہ فلاں علی سے افضل تو فلاں علی سے افضل۔ اب میری بحث یہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو ادلہ کے ساتھ ثابت کرتا کہ کون کس سے افضل ہے اور علی سے کس کی جرت ہے کہ بعد از ختمی مرتبت علی سے افضل ہو سکے۔ اہل سنت بھائیوں کے ولی سے کسی نے پوچھا تھا، عزیزان محترم آپ بھی ولی، علی بھی ولی، آپ بھی علی ولی اور علی بھی ولی، آپ نے اور علی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور جواب میں فرمانے لگے، میرے طائر فکر نے پرواز شروع کی، جہاں میرے طائر فکر کی پرواز کی انتہا ہوئی وہیں سے علی کی عظمت کی ابتدا۔ اور یہ برادران اسلامی اہل سنت، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، جو کہ یہاں ہمارے برادران یقیناً تشریف فرما ہے۔ اور شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں، شیعہ سنی کا تعلق ایسے ہے جس سے جسم و روح کا تعلق ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ محبتیں بانٹیے، اخلاق بانٹیے، اتحاد پیدا کیجئے، لیکن کسی سے علی کی ہمسری نہ کیجئے، محبت فرمائیے، بس کر دیا اچھا ماشاءاللہ میرے محترم بھائی ممبر پہ تشریف فرمائے، زیادہ دیر میں مزاحم نہیں ہوں، ایک اور ہمارے محترم بھی پڑھنے والے میرے خیال سے تشریف لائے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے علی جیسا امام آپ کو عطا کیا، علی کے فضائل میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان میں طاقت نہیں، زبانیں عاجز ہیں، بھائی علی کے فضائل اللہ کا نبی پڑھتا ہے، اور اگر ہم قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو قرآن اپنی زبان عصمت سے پکار کے کبھی کہتا انما ولیکم اللہ، چونکہ عرض کر گیا ہوں کہ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے عام زبان نہیں، اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا زبان وحی ہونی چاہیے۔ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہماری توجہ قرآن کا نہیں ہوگی، میں جلدی سے گزر رہا ہوں، اگر سبقت اللسانی ہو جائے تو معذرت۔ عزیزان گرامی، تو کہیں علی کی شان میں قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ علی والے قرآن یاد کیا کرو، چونکہ یہ قرآن علی کا قصیدہ ہے،
کون سی آیت زیادہ پسند ہے؟ تو جواب میں فرمایا پورا قرآن پسندیدہ ہے. تو نے سوال کیا، تو ماموم ہے، میں امام ہوں، لہٰذا ماموم کے سوال کا جواب دینا امام پر لازم و واجب ہوتا ہے. سن، یہ آیت مجھے زیادہ پسند ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تکرار کیا تاکہ اب کے بچوں کو یاد ہو جائے. مولا یہ آیت کیوں پسند ہے؟ فرماتے اس لیے پسند ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد میں علی کا ذکر کر بس آخری کلمات آپ کی ذمت تمام. کہنے کو بہت کچھ ہے. علی کے فضائل تو اتنے ہیں کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے درخت کلمے بن جائیں، دریا و سمندر و سیاہی بن جائیں، اور جن و ملک انس لکھنے والے بن جائیں، میرے بھائی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اور پھر اللہ کا نبی کسی غیر عام انسان کا فرمان نہیں ہے، کالی کملی والا فرماتا ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا، پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. توجہ، وہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی انسان ہو پوری رات جاگے اور خوف خدا میں رو رو کر آنکھوں کو سرخ کر دے، مصلے توڑ دے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مصلے عبادت کر کر کے توڑ دے، احد پہاڑ جتنا سونا رہے خدا میں خرچ کرے، کئی پاپیادہ حج کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں مارا جائے، اگر اس عابد کے دل میں میرے بھائی علی کے متعلق رائی کے دانے برابر بغض ہے، جنت کو جا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن. یہ شیعان حیدر آپ نے بڑی جرأت مندی کا اظہار کیا، اس میں کوئی شک نہیں. علی خود بتاتے ہیں، علی خود بتاتے ہیں، جرأت کو سلام میرے بھائی، خود علی بتا رہے الہی کفا، توجہ آخری بندے تک، الہی کفا بفخرن ان تکونا. یہ علی مولا کا کلام ہے، آپ کے امام کا. جوان دوستو یہ کلام سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اپنے دوستوں کو سنایا کرو کہ ہمارے مولا کا کلام تو سنو. مولا علی فرما رہے کیا؟ الہی کفا بفخرن، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور ہمارے لیے فرما رہے ہیں کفا بفخرن ان تکون لی رب. آئے میرا اللہ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بعزت ان اکون لک عبد، اور علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی انت کما احب، میرا اللہ تو ویسا ہے جیسے علی چاہتا ہے. فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. بس آخری جملے بھائی، آخری جملے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے معاف کر جی. اے اللہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا
توجہ بھیا عزیزو، اللہ نے آپ کو اور مجھے امام عطا کیا. رکھنا اگر علی کی عظمت درک کرنا چاہتا ہے، علی کسی مولوی کی تقریروں کا محتاج نہیں، ذاکروں کے قصیدوں کا محتاج نہیں. علی کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے تو نہج البلاغہ پڑھ. علی نہج البلاغہ میں جلوہ گر ہے. یا علی علی کا نہج البلاغہ پڑھ، پتہ چلے گا کائنات کس نے بنائی ہے. کائنات کا خالق فقط اللہ ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ ہونے میں. لیکن علی کا جیسا بندہ، اللہ کا جیسا بندہ علی ہے. بعد از مصطفیٰ نہ ویسا کوئی ولی ہے نہ کوئی ویسا نبی ہے. توجہ، آخری جملہ اور ایک پیغام. آئے برادران عزیز، جوان دوستو، پیغام اپنی اذہان عالیہ کی گرہوں کو کھول لو. فخر کیا کرو کہ ہمارا امام علی ہے. اور جہاں علی کو مانتے ہو وہاں علی کی سنا بھی کرو. بھائی عمران خان صاحب کی سنتے ہو، شاہد افریدی کی سنتے ہو، جان سینے کی سنتے ہو، علی مولا کی بھی سنا کرو. علی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تمہارا لباس ویسا ہو جیسا علی چاہتے ہیں، تمہارا عقیدہ ویسا ہو جیسا علی چاہتے. بہت سارے بندے کہتے ہیں جی عقیدہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا، ہر کسی کا عقیدہ اپنا اپنا. علی والوں تمہارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو علی چاہتا ہے یا علی کے 11 بیٹے چاہتے. توجہ، آخری جملہ. الحمدللہ تمہارے پاس علی کا نہج البلاغہ موجود ہے. آخری جملہ چھوڑے جا رہا ہوں ممبر، کوئی بندہ رہے نہیں. بھائی عزیزان محترم، کسی کے پاس علی جیسا کلام نہیں ہے، نہ کسی کے پاس علی جیسا امام ہے. علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کے فضائل پڑھنا عبادت ہے. خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. اور اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو علی سے پوچھئے، رسول کو سمجھنا ہے تو علی سے پوچھئے. یعنی عقیدہ توحید بھی علی سے لیجئے، عقیدہ نبوت بھی علی سے لیجئے، اور عقیدہ ولایت نہ کسی ذاکر سے لیجئے نہ کسی مولوی سے لیجئے، اللہ کے قرآن سے لیجئے یا نہج البلاغہ. خود علی سے پوچھیں عقیدہ ولایت کیا ہے. آخری جملہ، آؤ نہج البلاغہ پڑھو. تمہارے اور میرے درمیان نہج البلاغہ علی کا کلام، اور یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی. عزیزان محترم، کسی عالم دین نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کو نہج البلاغہ گفٹ کیا تھا. 5 یا 7 مہینوں کے بعد انہوں نے میٹنگ بلوائی اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو، میرے محترم توجہ فرمائیے، اللہ کو سلامت رکھے، میٹنگ بلوا کے انہوں نے فرمایا تھا چوتھے خلیفے کا علمی کلام میں نے پڑھا ہے. توجہ بھائی عزیزان، میں نے چوتھے خلیفے کا علمی کلام پڑھا ہے. جیسے اسلامی حکومت کے قوانین علی ابن ابی طالب نے بیان کیے ہیں، کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر پایا. انہوں نے فرمایا صاحبان فہم کو دعوت فکر، کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، اگر کائنات کی پیشانی پر ثبت کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کے قیمت نہیں. عزیزان محترم، خان صاحب نے کہا یہ چوتھے خلیفے کا علمی کلام ہے. پہلے کا کوئی اس طرح کا ہے وہ بھی مجھے دو، اگر دوسرے کا ہے وہ بھی دو، تیسرے کا ہے دو. توجہ